بھینگاپن عام طور سے بچوں میں دیکھا جاتا ہے، اور اس کی تفصیلات کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جو آپ نے دیکھی ہوگی۔ آج میں بات کروں گا کہ یہ بھینگاپن بڑے لوگوں میں بھی، یعنی بچپن کے بعد بھی، جوانی میں بھی اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا۔ میں ڈاکٹر مظہر قیوم، مظہر آئی ہاسپٹل راولپنڈی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ایک بڑا عام کانسیپٹ ہے کہ بھینگاپن جو ہے، اگر وہ بچپن میں ٹھیک نہیں کرایا گیا تو بڑے ہو کر اس کا آپریشن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ بھینگے پن کا آپریشن کسی بھی عمر میں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بچے بھی جن کا بچپن میں نہیں کیا، ان کا بھی وہ بڑے ہو جائیں تو بھی آپریشن کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو ان کو۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بچپن میں تو بھینگاپن نہیں تھا، لیکن بڑے ہو کر کے، مطلب ایڈلٹ 18-20 سال کی عمر میں یا اس سے بھی بڑی عمر میں ہو گیا ہے، تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات میں کروں گا کہ ایسے لوگ، یعنی زیادہ پڑھائی وغیرہ میں اب مصروف ہو گئے، اس سے پہلے ٹھیک ٹھاک دیکھ رہے تھے، کوئی پرابلم بھی نہیں تھی، بھینگاپن بھی نہیں تھا، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں لیٹنٹ اسکوینٹ، یا آپ سمجھیں کہ یہ چھپا ہوا، ظاہر نہیں ہوا تھا اسکوینٹ۔ آنکھوں میں مسئلہ تھا، مسلس کی آپس کی کوآرڈینیشن کا، لیکن دماغ نے اور آنکھوں کے پٹھوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ دونوں آنکھیں ایک جگہ ٹھیک دیکھ رہی تھیں، مریض بھی ایک چیز دیکھ رہا تھا، لیکن اگر کوئی بیماری ہو گئی، کمزور ہو گیا، یا کام کا بوجھ زیادہ پڑ گیا، سٹریس زیادہ ہونے لگا آنکھوں پر، تو ایسی صورت میں دماغ اور آنکھیں وہ کوآرڈینیشن کو کنٹرول کمزور پڑ جاتا ہے، اور وہ جو زور لگا کے ایک چیز دیکھ رہی ہوتی ہیں یا مسلس کو صحیح جگہ رکھے ہوتی ہیں، وہ کنٹرول نہیں رہتا۔ ایسی صورت میں یہ پیشنٹ دو دو کی شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، اور معائنے پر بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھینگاپن ہو گیا ہے، ایک آنکھ سیدھا دیکھ رہی ہے، ایک ٹیڑھا دیکھ رہی ہے۔ یہ بات بھی میں یہاں شروع میں ہی واضح کر دوں کہ بڑے ہونے کے بعد جو اسکوینٹ ڈیولپ ہوتا ہے یا بھینگاپن ڈیولپ ہوتا ہے، ان کی سب سے پہلی شکایت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں چیزیں دو دو نظر آنے لگ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پین ہے تو وہ کسی پوزیشن میں ان کو دو لگنے لگیں گے، یا کوئی بھی چیز، یہ گھڑی پڑی ہے یا سامنے دور کی چیزیں، خاص طور سے ایک کی بجائے دو دو لگنے لگتی ہیں، تو اور یہ کافی دقت ہوتی ہے چلنے پھرنے میں، کام کرنے میں۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں پانی کا گلاس اٹھانے لگتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یہاں تو آئی نہیں، وہ دوسری جگہ پڑا ہوا ہے، مطلب اس کو دو امیج نظر آ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ، اس کو ہم کہتے ہیں ڈی کمپنسیشن ہو گئی۔ پہلے وہ کمپنسیٹ کر رہا تھا، اس کو اکٹھا رکھے ہوئے تھا، تو اس کے علاج کے لیے پہلے تو آنکھوں کے معائنے میں اینک کا نمبر صحیح طرح چیک کیا جاتا ہے، پھر اگر کوئی خاص قسم کے نمبر ہوتے ہیں جنہیں ہم پرزم کہتے ہیں، وہ لگانے سے بعض پیشنٹ کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ کچھ کو ایکسرسائزز ایسی بتائی جاتی ہیں جس سے کہ یہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اور ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر اسکوینٹ کنٹرول نہ ہو اور دو دو چیزیں نظر آ رہی ہوں، تو پھر آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے اس کا، اور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کامن وجہ ہے۔ اس میں دو دو چیزیں بعض اوقات کچھ دیر کے لیے ہوتی ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، یعنی پیشنٹ کی کسی وجہ سے جو کمزوری تھی، بیمار ہو گیا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا، یا سٹریس کم ہو گیا، تو یہ چیز خود بخود بھی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ دوسری جو عام وجہ بڑے لوگوں میں، یہ سمجھیں جس کو شوگر یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یہ لوگوں کو عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ 30-40 یا اس سے زیادہ عمر میں اچانک آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک کے دو دو نظر آنے لگ گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے زمین پہ چیزیں دو نظر آتی ہیں، فرش اونچا نیچے نظر آتا ہے، کسی کو کسی ایک سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ دیکھ کے دو، یا لیفٹ سائڈ پہ دیکھ کے دو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو بھینگاپن ہو گیا ہے، ایک آنکھ سیدھا دیکھ رہی ہے، ایک آنکھ تھوڑا سائڈ پہ دیکھ رہی ہے۔ اب یہ دو دو کیوں نظر آنے لگتے ہیں ان لوگوں کو؟ دو دو اس لیے نظر آنے لگتے ہیں کہ آنکھ اور دماغ جو ہے وہ ایک جگہ فوکس کرنے کی عادت پڑی ہوتی ہے، اور وہ ایک، یعنی کہ دونوں آنکھوں سے چیز کو ظاہر الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن برین ان کو فیوز کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ان کی ایک آنکھ ایک جگہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے، دوسری آنکھ دوسری جگہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے، تو دماغ ان کو فیوز اکٹھا نہیں کر پاتا، اور وہ چیزیں الگ الگ دکھنے لگ جاتی ہیں۔
تو یہ شوگر اور بلڈ پریشر میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھ کو جو گھمانے والے پٹھے ہیں، دونوں ڈیلوں میں، آنکھ کے ڈیلوں کے چاروں طرف 6 مختلف مسل لگے ہوئے ہیں جو کہ ان کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور دماغ سے کنٹرول اس طرح ہوتا ہے کہ اگر میں رائٹ سائڈ کو دیکھوں تو دونوں آنکھیں اتنا ہی رائٹ سائڈ کو جائیں گی، لیفٹ کو دیکھوں تو وہ یعنی کسی بھی ڈائریکشن میں جب آنکھیں دونوں برابر جاتی ہیں۔ اب یہ اگر کوئی ایک بھی مسل ان میں سے افیکٹ ہو جائے تو وہ برابر نہیں جا سکتی۔ ایک آنکھ سیدھی دیکھے گی جس چیز کو ہم فوکس کر رہے ہیں، اور دوسری آنکھ کا فوکس تھوڑا الگ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں معائنہ کرنے پر مہنگا پن نظر آ جائے گا اور مریض کو دو دو چیزیں دکھنے لگیں گی۔ اب یہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو جب ہم معائنہ کرتے ہیں تو اکثر کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے، لیکن یہ نسوں کی کمزوری جو ہے، چونکہ نسیں دماغ کے اندر سے آ رہی ہیں، اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا دماغ کے اندر کوئی رسولی ہو یا کوئی اور وجہ ہو جو کہ نسوں پہ دباؤ ڈال رہی ہو یا ان کی خون کی سپلائی پہ دباؤ ڈال رہی ہو۔ اس لیے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ دماغ کا MRI یا CT اسکین کرا لیا جائے، تاکہ اگر کوئی اور وجہ ہے تو اس کا بر وقت پتہ چل جائے اور اس کا بھی علاج کر لیا جائے۔ اگر وہ کلیئر آتا ہے اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ شوگر سے یا بلڈ پریشر سے ہی ہوا ہے، تو یہ لوگ عام طور سے 3-4 مہینے یا زیادہ زیادہ 6 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ خود بخود شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کو کچھ وائٹامن وغیرہ بھی ہم دیتے ہیں جو کہ نسوں کی اسٹرینتھ کے لیے ہوتے ہیں اور بلڈ سپلائی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ڈائگنوز ہو گیا کہ آپ کا شوگر یا بلڈ پریشر سے ہوا ہے تو وقت کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں دو دو نظر آ رہی ہیں، چیزیں دیکھنے میں، چلنے پھرنے میں، سیڑھیاں اترنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ پھر ان کو ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اینک لگائے ہوئے ہیں تو بھی، اور اگر نہیں ہے تو ایک اینک بغیر نمبر کی لگا لیں اور اس کی ایک آنکھ کے اوپر ایک کاغذ چپکا دیں تاکہ ایک وقت میں ایک ہی آنکھ سے دیکھیں، چاہے وہ ٹیڑھی والی سے دیکھیں چاہے سیدھی والی سے دیکھیں، لیکن ایک وقت میں ایک استعمال کریں گے تو چیزیں ایک ہی نظر آئے گی، دو دو نہیں آئیں گی۔ تو ایک آدھ دن ایک آنکھ کے اوپر ایسا کر لیں، ایک آدھ دن دوسری آنکھ پہ، چلتے پھرتے وقت لازمی یہ کام کر لیں تاکہ انہیں کوئی گرنے کا خطرہ نہ رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اور وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اگر آنکھ پہ چوٹ لگ گئی، اس میں بھی کوئی مسل جو آنکھ کو گھمانے والا ہے اس کو ڈائریکٹ انجری ہو سکتی ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، اس کی کارکردگی پہ فرق پڑ سکتا ہے، اور ایسی صورت میں بھی بہنگا پن بھی ہو سکتا ہے، دو دو چیزیں بھی نظر آ سکتی ہیں۔ ان کو بھی ہم پہلے دواؤں سے اس کی چوٹ کا علاج کرتے ہیں تاکہ مسل جو ہے وہ خود ہی کام کرنے لگ جائے پوری طرح سے، ٹھیک ہونے کے بعد چوٹ کا اثر ختم ہونے سے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر اندازہ لگائے گا کہ کتنے عرصے بعد اس کو آپریشن کر کے اس بہنگے پن کو دور کر لیا جائے، لیکن یقیناً دور ہو جاتا ہے چوٹ کے بعد بھی اگر ہوا ہو۔ سر میں چوٹ لگنے سے سر کے اندر خون نکل آتا ہے، تو اس صورت میں بھی نرو سپلائی افیکٹ ہو سکتی ہے۔ یہی چیز فالج کے مریضوں میں بھی دماغ کے اندر خون نکل آتا ہے تو اس سے بھی نسوں کو اثر پڑ سکتا ہے۔ ان مریضوں میں بھی ہم وقت دیتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا اندازہ لگائے گا کہ کیا یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور بہت سارے مریض وقت کے ساتھ ریکور کر جاتے ہیں، ان کے مسل ٹھیک کام کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اگر نہ کریں تو پھر اس کا آپریشن سے یقیناً علاج کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بیماری ہے جو آپ نے شاید دیکھا ہو، بعض لوگوں کا یہاں گلے میں کافی سوجن، اس کو گوائٹر کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں بعض لوگ شاید گلڑ کہتے ہیں۔ تو یہ تھائرائڈ گلینڈ ہے جس کے جسم میں بہت سارے فنکشن ہیں، لیکن اس بیماری میں آنکھوں پر بھی کافی اثر ہوتا ہے۔ اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض کے جو یہ آنکھ گھمانے والے مسل ہیں وہ سوج جاتے ہیں، یا آنکھ کے چاروں طرف جو اور چیزیں ہیں ان میں سوجن ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات ایک آنکھ تھوڑی باہر کو، یا بعض لوگوں کی دونوں ہی باہر کو نکلی ہوئی نظر آتی ہیں، اور چونکہ مسل بھی افیکٹ ہوئے ہوتے ہیں تو چیزیں دو دو بھی نظر آ سکتی ہیں، بہنگا پن بھی نظر آ سکتا ہے۔ اس میں بھی بیماری کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات تھائرائڈ کے کنٹرول کرنے کے باوجود بھی دو نظر آتے ہیں، پرابلم رہتی ہے، اور بہت ایکسٹریم صورت میں جا کر کے
آپریشن کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. اس میں مختلف قسم کے آپریشن کیے جاتے ہیں. میں بس آخر میں اس بات پہ زور دوں گا کہ یہ جو سوچ ہے کہ بڑے ہو جانے کے بعد بہنگے پن کا آپریشن نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں ہے. بہنگے پن کا آپریشن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کسی بھی عمر پہ ہو سکتا ہے، اور کسی بھی وجہ سے ہوا ہو تو ہو سکتا ہے. تو صرف یہ سمجھ لینا چاہیے. ایک بات اور یاد رکھیں کہ اس میں کوئی جلد بازی بھی نہ کریں. آپ کے جو بھی ڈاکٹر ہیں ان کو فیصلہ کرنے دیں. وہ ہو سکتا ہے آپ سے کہیں کہ 6-8 مہینے ٹھہر جائیں یا 1 سال ٹھہر جائیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود بخود ٹھیک ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے. دوسرا، اس مسل میں کچھ چینجز آ رہے ہوتے ہیں، وہ جب تک سٹیبل نہ ہو جائیں تو آپریشن نہیں کیا جاتا. آخر میں پھر آپ سے میں درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی انفارمیشن پہنچ سکے.